بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کی دنیا سے آپ سب کو لبابہ حیدر کا سلام۔ ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی یادداشتوں میں سے ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے سیدھی چال۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1۔ فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار اور فرحت بخش ہو رہا تھا۔ ایسی ہی ایک صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے سے باہر نکلا اور دروازے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ اس وقت عموماً کوئی نہیں آیا کرتا تھا۔ تھانے میں اگر میری ضرورت پیش آ جاتی تو وہ لوگ دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے میرا انتظار کرتے تھے، کیونکہ چند منٹ بعد مجھے تھانے کے اندر پہنچنا ہی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی یا پھر اسی لمحے ایک مرتبہ پھر دستک کی آواز ابھری۔ یہ اور اس سے پہلے والی دستک میں ایک خاص نوعیت کی احتیاط اور نزاکت پائی جاتی تھی، جیسے دروازہ بجانے والا ہاتھ کسی مرد کا نہیں بلکہ کسی نازک اندام حسینہ کا ہو۔ کوئی حسینہ صبح صبح میرا دروازہ کھٹکھٹانے کیوں چلی آئی؟ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے صحن عبور کر کے بیرونی دروازے پر پہنچا، اور اس سے پہلے کہ وہاں تیسری دستک کی آواز ابھرتی، میں نے کنڈی گرا کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی، اور تصدیق بھی ڈبل۔ وہاں ایک نہیں بلکہ دو حسینائیں کھڑی تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور قدرے سخت لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ انہوں نے بیک وقت دائیں بائیں دیکھا، جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہیں وہاں کسی نے دیکھا تو نہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے رازدارانہ لہجے میں کہا، تھانے دار جی، ہم آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنے آئے، ہمیں اندر آنے دیں۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے سرتاپا ان کا جائزہ لیا، پھر لمحاتی سوچ بچار کے بعد ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ دونوں میرے کوارٹر میں داخل ہو گئیں۔ میں نے بیرونی دروازہ بھیڑ دیا اور انہیں اپنے پیچھے چلاتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ میں خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور انہیں چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ انہوں نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر نظر آتی تھیں، لیکن قد و قامت اور جسامت میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ان میں سے ایک دراز قامت اور گندمی رنگت کی تھی، جبکہ دوسری پستہ قامت اور گوری چٹی تھی۔ یہ لڑکی حسن و جمال میں بھی دوسری یعنی دراز قد لڑکی سے کہیں بڑھ کر تھی۔ میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ، آپ لوگ مجھ سے کون سی ضروری بات کرنے آئی ہو؟ اور ادھر تھانے آنے کے بجائے ادھر میرے کوارٹر کا رخ کیوں کیا؟ لیکن ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ تھانے دار جی، دراز قامت نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام جمیلہ ہے اور یہ نبیلہ ہے۔ اس نے اپنی ساتھی لڑکی کی جانب اشارہ کیا اور مزید بولی، ہم دونوں اسی قصبے کی رہنے والی ہیں، اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم تھانے کے بجائے ادھر کیوں آئی ہیں، تو دراصل بات یہ ہے کہ ہم چھپ چھپا کر یہاں آئی ہیں۔ ہم نہیں چاہتی کہ کسی کو ہمارے یہاں آنے کا پتہ چلے۔ اگر ہم تھانے آتی تو آپ کے عملے کو خبر ہو جاتی۔ اچھا، تم لوگ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ اس کا مطلب ہے کوئی بہت ہی سنگین مسئلہ ہے تمہارے ساتھ۔ میں نے گھور کر جمیلہ کی طرف دیکھا۔ اب تک صرف جمیلہ نے ہی مجھ سے بات کی تھی۔ گوری چٹی نبیلہ اس کے پہلو میں خاموش بیٹھی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمریں 20 اور 25 کے درمیان تھیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ نبیلہ 23 سال کی اور جمیلہ 25 سال کی تھی۔ اس مرتبہ بھی جمیلہ ہی نے میرے سوال کا جواب دیا، بلکہ یہ جواب سوال نما تھا۔ تھانے دار جی، مسئلہ واقعی سنگین ہے، اور آپ وعدہ کریں کہ اس سلسلے میں میرا مطلب ہے نبیلہ کی مدد ضرور کریں گے۔ مسئلہ سننے بغیر میں تم لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ تم دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہنیں تو تم نہیں ہو سکتی ہو۔ ہم دونوں بڑی گہری سہیلیاں ہیں، جمیلہ نے جواب دیا۔ اسی دوستی کی وجہ سے نبیلہ کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو میں اسے لے کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ صرف ایک آپ ہی ہیں جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا ہے آپ بہت ہی ایماندار اور اصول پرست تھانے دار ہیں۔ غلط بات کوئی امیر، وزیر یا چودھری بھی کر رہا ہو تو آپ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، اور نہ ہی اس سے دب کر ناانصافی کرتے ہیں۔ آپ اپنے فرائض میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ تم نے میرے بارے میں جو کچھ بھی سنا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ تمہید خاصی طویل ہو گئی ہے۔ اب تم مجھے نبیلہ کے مسئلے کی طرف، بلکہ نبیلہ تم خود اپنا مسئلہ مجھے بتاؤ۔ نبیلہ نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایک لمحے کے توقف سے مستصفر ہوئی۔ تھانے دار جی، کیا بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں؟ نہیں۔ اس کے سوال کے الفاظ میں دکھ ہی دکھ بھرا ہوا تھا۔
یہ بات تم سے کس نے کہہ دی؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، انہیں نہ تو بوجھ سمجھنا چاہیے اور نہ ہی بھیڑ بکریاں۔ لیکن مجھے تو ایسا ہی سمجھا جا رہا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ اس کی گلوگیری کو دیکھتے ہوئے میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، نبیلہ، لگتا ہے تمہارے گھر میں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، خصوصاً تمہارے رشتے یا شادی کے حوالے سے۔ میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور اضطراری لہجے میں پوچھا، آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تمہاری ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں اور روندھی ہوئی آواز نے۔ بیٹی، مجھے تھانے داری کرتے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ جس طرح تم اپنے ہاتھوں اور ان کی انگلیوں کو پہچانتی ہو نا، بالکل ایسے ہی میں اپنے پاس آنے والے لوگوں اور ان کے مسائل سے واقف ہو جاتا ہوں۔ نبیلہ بیٹی، تمہاری ذہنی کیفیت اور جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے والدین زبردستی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں ذرا بھی پسند نہیں، اور یہ کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، ہے نا؟ نبیلہ کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے استفسار کے جواب میں کچھ کہتی، جمیلہ جلدی سے بول اٹھی۔ اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی حیرت سے مٹائی تھی۔ تھانے دار جی، کیا یہ کہانی ہم سے پہلے ہی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے؟ نہیں، پہلے تم دونوں یہاں پہنچی ہو اور پھر یہ کہانی۔ میں نے بتایا ہے نا، میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نبیلہ کے بارے میں ایک اندازہ قائم کیا ہے، اور مجھے قوی امید ہے یہ اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ یا تو غیب دان ہیں یا پھر کوئی نجومی۔ جمیلہ نے حیرت آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے گناہگار نہ کرو بیٹی۔ میں نے تنبیہی انداز میں انگلی ہلاتے ہوئے جمیلہ سے کہا، غیب دان صرف خدا کی ذات ہے، اور علم نجوم سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب میرے پیشہ ورانہ تجربے کا نچوڑ ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط بھی کہا ہے تو تم اس کی تردید کر سکتی ہو۔ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا تھانے دار جی۔ نبیلہ نے عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی آمد سے قبل میں تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا، وہاں میرا انتظار ہو رہا ہوگا۔ تم نے جو کچھ بھی کہنا ہے مختصر اور مؤثر الفاظ میں کہہ ڈالو، ورنہ اگر ادھر سے کوئی مجھے یہاں بلانے آ گیا تو تمہاری میرے پاس موجودگی کا راز کھل جائے گا، اور تم لوگ ایسے یقیناً نہیں چاہو گی۔ نبیلہ نے سہمی ہوئی نظروں سے جمیلہ کی طرف دیکھا اور اضطراری لہجے میں بولی، جمیلہ، تم ہی جلدی جلدی تھانے دار جی کو سب کچھ بتا دو نا، میں ٹھیک طرح سے بات نہیں کر سکوں گی۔ نبیلہ کا اشارہ پا کر جمیلہ شروع ہو گئی۔ آئندہ 10 منٹ کی گفت و شنید میں نبیلہ کے جو تازہ ترین حالات مجھ تک پہنچے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ بھی نبیلہ کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، نبیلہ نہایت ہی حسین و جمیل اور پرکشش لڑکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کے لیے بعض اوقات ان کا حسن ہی سب سے بڑی مصیبت بن جاتا ہے۔ بیچاری نبیلہ کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کی صورتحال تھی۔ وہ گاؤں ہی کے ایک نوجوان انور علی کو پسند کرتی تھی، اور ظاہر ہے اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں عائشہ بی بی کو اس کے جذبات، احساسات اور پسند کی ذرا پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کی شادی چودھری مشتاق سے کرنا چاہتی تھی۔ نبیلہ کے مطابق چودھری مشتاق ایک عیاش شخص تھا اور عمر میں اس کے باپ سے بھی 10 سال بڑا تھا۔ شادی کا لفظ تو وہ اس کی ماں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کر رہا تھا، ورنہ اس کی نظروں میں نبیلہ کی حیثیت کسی خوبصورت کھلونے سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ چند روز تک اس دلکش کھلونے سے اپنا دل بہلاتا اور پھر اسے کہیں بھی پھینک دیتا۔ وہ ایک شادی شدہ، پوتوں پوتیوں، نواسوں نواسیوں والا شخص تھا۔ اس عمر اور حالات میں بھی وہ نبیلہ سے باقاعدہ شادی کر کے حویلی میں اپنے لیے کوئی نئی مصیبت کھڑی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نبیلہ اور جمیلہ کو یقین تھا کہ اگر چودھری مشتاق نے عائشہ بی بی سے ایسی کوئی بات کی تھی تو یہ دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور عائشہ بڑی خوبصورتی سے یہ دھوکہ کھا رہی تھی۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چودھری مشتاق واقعی اس کی بیٹی کو چودھرائن بنائے گا۔ اس طرح وہ خود چودھری کی ساز بن جائے گی، پھر پورے گاؤں میں اس کی ٹوڑ نکل آئے گی۔ نبیلہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کی ماں کو سمجھاؤں تاکہ وہ چودھری مشتاق کے ساتھ اس کی شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ اسی مقصد سے وہ دونوں میرے پاس آئی تھیں۔ ان کی نظر میں ایک میں ہی تھا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں کچھ بھی کروں، عائشہ بی بی کو سمجھاؤں یا چودھری سے بات کروں، نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نبیلہ چودھری مشتاق کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائے۔ میں نے پوری توجہ سے قصہ سنا اور جمیلہ کے خاموش ہونے پر نبیلہ سے پوچھا، نبیلہ بیٹی، کیا تمہارا باپ حیات ہے؟ جی ہاں، میرے ابو کا نام حیات ہی ہے۔ میں نے تمہارے باپ کا نام نہیں پوچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ جی، میرے ابو زندہ ہیں۔ کیا تمہارے باپ کو یہ بات نہیں معلوم کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ کیا کرنے والی ہے؟ ابو کو سب پتہ ہے جی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی،
تو کیا تمہارا باپ بھی اس سازش میں اپنی بیوی کا حامی ہے؟ نہیں جی۔ اس نے بڑی تیزی سے گردن ہلائی۔ پھر؟ وہ جی، گھر میں صرف امی کی چلتی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولی۔ جمیلہ نے اپنی دانش میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ نبیلہ کی امی بڑے جلال والی اور منمانی کرنے والی عورت ہے۔ حیات چاچا کی تو اس کے سامنے ذرا بھی نہیں چلتی۔ گھر میں ایک طرف کسی کونے میں وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ کچھ عورتوں کا خیال تو یہ ہے کہ… وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گئی تو میں نے دریافت کیا، ہاں بتاؤ، بعض عورتوں کا حیات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جی، وہ کہتی ہیں کہ عائشہ نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلایا ہوا ہے، اسی لیے چاچا حیات الو بنا ایک طرف پڑا رہتا ہے اور بیوی کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کرتا۔ الو کے گوشت اور خون کے حوالے سے متعدد داستانیں سالہ سال سے چلی آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ان میں کچھ سچائی بھی ہو، لیکن اس سلسلے میں چونکہ میرا کوئی ذاتی تجربہ نہیں ہے، اسی لیے کوئی حتمی رائے پیش کرنے سے میں قاصر ہوں۔ سنا ہے الو کا خون اور گوشت مختلف قسم کے سفلی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے جمیلہ کی وضاحت کے جواب میں گہری سانس خارج کی اور نبیلہ سے پوچھا، تمہارے اور بہن بھائی بھی ہوں گے؟ صرف ایک چھوٹا بھائی ہے جی، اس کا نام یعقوب ہے، اس کی عمر 15 سال کے قریب ہوگی۔ 15 سال کوئی کم عمر تو نہیں ہوتی نبیلہ، اس عمر میں تو لڑکا بھرپور جوان ہو جاتا ہے، اور بھائی تو ہمیشہ سے بہنوں کے حامی رہے ہیں۔ کیا یعقوب کو تمہارا کوئی خیال نہیں؟ اسے تمہارے حالات کی خبر تو ہے نا؟ جسے خود اپنی خبر نہ ہو، وہ دوسروں کی بھلا کیا خبر رکھے گا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی خبر نہ ہو؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز ایسی بھر رہی تھی کہ میرے سوال کے جواب میں کچھ نہ بتا سکی۔ اس نازک مرحلے پر اس کی دوست جمیلہ مدد کو لب کی اور اس نے مجھے بتایا، تھانے دار جی، یعقوب مستانہ ہے، اللہ لوکی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل سمجھ رہا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبیلہ کے نامساعد بلکہ افسوسناک حالات سن کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھر آئے تھے، اور میں نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اس مصیبت سے ضرور نکالوں گا۔ لہٰذا میں نے اسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نبیلہ بیٹی، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اور آئندہ کے لیے چھپ چھپا کر تھانے یا میرے کوارٹر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارا مسئلہ بڑی توجہ سے سن اور سمجھ لیا ہے۔ میں اپنے طور پر تھوڑی تفتیش کروں گا۔ اگر تمہارے بیان کردہ حالات میں صداقت نظر آئی تو میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ عائشہ بی بی تمہاری مرضی کے خلاف زبردستی کہیں بھی تمہاری شادی نہیں کر سکے گی۔ اس سلسلے میں تم بالکل مطمئن ہو جاؤ۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار جی، اور آپ پورا بھروسہ رکھیں، میں نے ایک ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور پھر روئے سخن جمیلہ کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، جمیلہ، تمہارے ساتھ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں جی، چاچا چاچی تو بہت اچھے ہیں جی، نبیلہ نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میرا مطلب ہے جمیلہ کی امی اور ابو۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا تھا بیٹی۔ نبیلہ واقعی سچ کہہ رہی ہے تھانے دار جی، میری امی ابو بہت اچھے ہیں، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا سوچا ہے۔ مجھے یقین ہے ہماری شادیاں بڑے امن و امان سے ہو جائیں گی۔ تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ ہم 3 بہنیں ہیں جی، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ بیٹی یا بیٹا دینا قدرت کے ہاتھ میں ہے، ان معاملات میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ ویسے بھی بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تم بہنوں کو بھائی کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لیکن اس دنیا میں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ قدرت کی طرف سے جو آتا ہو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی محرومی ہو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اس حکمت کو اگر عملی زندگی میں داخل کر لیا جائے تو جیون بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ انہوں نے میری ہدایات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے تسلی تشفی دے کر انہیں اپنے کوارٹر سے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جلدی جلدی یونیفارم پہنی اور اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا۔ تھانے کے حالات معمول کے مطابق تھے۔ اس روز میں حسب معمول تھوڑی تاخیر سے تھانے پہنچا تھا، لیکن تھانے کے عملے نے میری اس دیری کو محسوس نہیں کیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کل راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ بزرگوں کو کہتے سنا ہے اور میرے تجربے میں بھی آیا ہے کہ اپنی خوشی، سکون، آسانی، آرام اور چین کا زیادہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان معاملات کو جتنا محدود رکھا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اگر چرچا حد سے تجاوز کر جائے تو پھر خوشیوں کو فوراً ہی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس روز میرے ساتھ بھی پیش آ گیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ان دنوں تھانے میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ میں تھانے آیا تو ASI وحید راٹھور میرے کمرے میں آ گیا۔ وحید ایک تجربے کار اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ہی ماہ ہوئے تھے،
اور اس مختصر سی مدت میں نے وحید کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ میں نے آزمائش کے لیے 1-2 مشن میں اسے اپنے ساتھ بھی رکھا تھا اور اس کی کارکردگی کو تسلی بخش پایا تھا۔ فارغ اوقات میں وہ میرے کمرے میں آ جاتا اور ہمارے درمیان دنیا کے ہر موضوع پر آزادانہ گپ شپ ہوتی تھی۔ وحید راٹھور کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے پہلی ہی ملاقات میں دوستی ہو جایا کرتی ہے۔ اس روز بھی میں اور وحید اپنی فرصت اور فراغت پر بات کر رہے تھے کہ یہ چرچا قدرت کو پسند نہیں آیا اور دوپہر سے پہلے ہی ہمارے لیے مصروفیات کی بھرمار ہو گئی۔ 3-4 ایسے معاملات آن پڑے تھے کہ انہیں نمٹانے میں شام ہو گئی۔ ذرا سانس لینا نصیب ہوا تو مجھے یاد آیا کہ نبیلہ والے مسئلے پر مجھے وحید راٹھور سے بات کرنی تھی۔ وحید اسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مقامی ہونے کے ناطے اسے یہ آسانی حاصل تھی کہ وہ وہاں کے لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتا تھا اور ان کے حوالے سے بنسبت زیادہ سہولت کے ساتھ معلومات اکٹھا کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وحید، وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں تمہیں سب کچھ معلوم ہوگا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ وحید راٹھور کی عمر 35 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ پکے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے خاصی بھاری بھرکم مونچھیں رکھ چھوڑی تھیں۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ اڑ چکے تھے۔ وہ کم گو تھا اور ٹھہر ٹھہر کر بولتا تھا، لیکن مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی کم گوئی غائب ہو جایا کرتی تھی، البتہ لہجے کا ٹھہراؤ برقرار رہتا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، ملک صاحب، اس گاؤں کے ایک ایک بندے کو جاننے کا دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً سبھی سے سلام دعا ہے۔ پر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنی بات کو سوالیہ جملے پر چھوڑا تو میں نے کہا، فی الحال تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روک تھام نہ کی گئی تو آگے چل کر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دراصل میں گاؤں کے چند لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں چودھری مشتاق، حیات احمد اور اس کی بیوی عائشہ بی بی، ان دونوں کی بیٹی نبیلہ اور بشیر ترکھان کے بیٹے انور علی کے نام شامل ہیں۔ وحید نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ملک صاحب، ان تمام افراد سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ کو ان کے بارے میں کس قسم کی معلومات درکار ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ حیات احمد کی بیوی عائشہ اپنے خاوند کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ وہ بیچارہ کسی الو کے مافک گھر کے کسی کونے خدرے میں پڑا رہتا ہے، گھر کے کسی معاملے میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا، اور عائشہ بالا ہی بالا نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے والی ہے، جبکہ نبیلہ چودھری سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ بشیر ترکھان کے بیٹے انور علی کو پسند کرتی ہے۔ یہ ہے ساری کہانی۔ میں اس کہانی کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ کے لیے لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ اس نے بڑے تحمل سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں بشیر ترکھان کے اکلوتے بیٹے انور علی کو تو جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی نبیلہ اس کو پسند کرتی ہے۔ البتہ جہاں تک حیات احمد کی گھر والی عائشہ کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ خاصا گڑبڑ ہے۔ معاملہ خاصا گڑبڑ ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بتانے لگا، ملک صاحب، میری معلومات کے مطابق عائشہ اچھے کردار کی عورت نہیں۔ میں نے سنا اس نے اپنے خاوند کو الو کا گوشت کھلا رکھا ہے۔ کہیں تمہارا اشارہ اس جانب تو نہیں وحید؟ نہیں جناب، الو کے گوشت والی کہانی تو میرے علم میں نہیں۔ میرا اشارہ تو چودھری صاحب کی طرف ہے۔ چودھری صاحب؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے چودھری مشتاق؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ جی جی، میں چودھری مشتاق کی ہی بات کر رہا ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، لیکن چودھری مشتاق اور عائشہ کا آپس میں کیا تعلق؟ ملک صاحب، مر کر میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے دعوے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر گاؤں میں عائشہ کے حوالے سے کوئی اچھا تاثر نہیں پایا جاتا۔ لوگ ظاہر ہے کہ چودھری سے ڈرتے ہیں اور اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں عائشہ کوئی باکردار عورت نہیں۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ چودھری مشتاق سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ تو کیا چودھری مشتاق اس ٹائپ کا بندہ ہے؟ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا۔ ASI نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے سنا ہے کہ چودھری مشتاق 60 کے پیٹے میں ہے اور عائشہ بھی 45 قریب ہے۔ اس عمر میں جبکہ اولاد بھی جوان ہو چکی ہو تو انسان میں خاصا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، لیکن میں نے پرسوچ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وحید راٹھور نے جلدی سے کہا، ملک صاحب، آپ نے مردوں کے حوالے سے وہ محاورہ تو سنا ہوگا، ساٹھا پاٹھا۔
تو اپنے چودھری مشتاق کا شمار بھی ایسے ہی مردوں میں ہوتا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا اور پھر رازدارانہ لہجے میں کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عائشہ 45 سال کی ہے، لیکن شاید آپ نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ ہاں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ وہ بہت خوبصورت عورت ہے، دیکھنے میں 30 سے زیادہ کی نہیں لگتی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہاں، عائشہ نے سدا بہار جوانی پائی ہے، ایک ساٹھا پاٹھا اور دوسری سدا بہار۔ لیکن وہی ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اگر عائشہ اس درجے پر چودھری سے متعلق رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کی شادی چودھری سے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس میں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ یہی بات تو مجھے بھی ہضم نہیں ہو رہی ملک صاحب۔ آپ نے کہا ہے تو میں اس معاملے پر غور کر رہا ہوں، ورنہ مجھے یقین تو بالکل بھی نہیں آیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عائشہ ایک حسین و جمیل عورت ہے اور اس کی بیٹی نبیلہ بھی اسی پر گئی ہے، لیکن چودھری مشتاق اس مزاج کا آدمی نہیں کہ وہ کسی مرحلے پر ان سے شادی کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند والی بات ہوگی جناب۔ چودھری اپنی عیاشی کے لیے تو… خیر چھوڑے ملک صاحب، مجھے مر کر خدا کو جواب دینا ہے۔ میں کسی کی عیب جوئی کر کے خواہ گناہگار نہیں ہونا چاہتا۔ میں بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ تم گناہگار ہو، لیکن یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس شادی والی کہانی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تحقیق کرنا پڑے گی ملک صاحب۔ تو ٹھیک ہے، تم آج ہی سے اس منصوبے پر کام شروع کر دو، اور جیسے ہی کوئی مثبت یا منفی نتیجہ سامنے آئے فوراً مجھے آگاہ کرو۔ اس کے بعد میرا کام شروع ہوگا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ملک صاحب، لیکن میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کام کس کیس پر کر رہے ہیں۔ میں سمجھاتا ہوں، تم میرے بھروسے کے آدمی ہو، اس بات کو خود تک ہی محدود رکھنا۔ میں نے ذرا توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، دراصل آج صبح عائشہ کی بیٹی نبیلہ اپنی ایک سہیلی جمیلہ کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے مجھے ان تشویشناک حالات سے آگاہ کیا ہے اور ساتھ ہی روتے ہوئے مجھ سے یہ التجا بھی کی ہے کہ میں کسی بھی طرح شادی کو روکنے کی کوشش کروں۔ وہ چودھری مشتاق سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اس کی خواہش تو یہی ہے کہ بشیر ترکھان کے لڑکے سے اس کی شادی ہو۔ مجھے تو یہ بچی نبیلہ بہت ہی دکھی اور ستم رسیدہ لگتی ہے۔ جو حالات آپ نے بتائے ہیں ان کی روشنی میں تو نبیلہ واقعی ہمدردی اور مدد کی مستحق ہے۔ جس حد تک ممکن ہو اور ہمارے اختیار میں ہو، ہمیں اس کی مدد کرنا بھی چاہیے۔ وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہوا، پھر مجھ سے سوال کر دیا، ملک صاحب، نبیلہ صبح تھانے کس وقت آئی تھی؟ وہ تھانے نہیں بلکہ میرے کوارٹر پر آئی تھی۔ اس وقت میں تھانے آنے کی تیاری کر رہا تھا، اسی لیے میں آج قدرے دیر سے اپنے کمرے میں پہنچا ہوں۔ اوہ اچھا، ملک صاحب آپ مجھے صرف 2 دن دیں، تیسرے دن میں اس معاملے کی مکمل رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس موضوع پر ہم 2 دن بعد یعنی تیسرے روز بات کریں گے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ASI وحید راٹھوڑ نے مجھ سے 2 دن کی مہلت لی تھی، لیکن اسے یہ تحقیق مکمل کرنے کا بھرپور موقع نہ مل سکا، کیونکہ دوسرے دن کی صبح کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ معاملہ کسی اور ہی سانچے میں ڈھلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ فروری کی 8 تاریخ کو میں تھانے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ مجھے اپنے کمرے کے باہر شور سا سنائی دیا، جیسے چند افراد آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں۔ میں نے کانسٹیبل گلفراز کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور صورتحال کو جاننے کی کوشش کی۔ گلفراز، یہ باہر کیا مچھلی بازار بنا ہوا ہے؟ ملک صاحب، چودھری کے بندے ایک نوجوان کو مارتے ہوئے تھانے لائے ہیں۔ وہ اس کے خلاف کوئی اغوا شغوا کی رپورٹ درج کروانا چاہتے ہیں جی۔ کون ہے وہ بدبخت؟ میں نے کانسٹیبل سے استفسار کیا۔ وہ کمزاد بدبخت یہ ہے تھانے دار صاحب۔ کانسٹیبل کے بجائے کسی اور نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر گلفراز کے عقب میں دیکھا۔ کھلے ہوئے دروازے میں بولنے والے کا چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ وہ ایک ہٹا کٹا دراز قامت شخص تھا جس نے ایک جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ بدبخت شخص یہی تھا جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان دونوں کے پیچھے 2-3 مزید افراد بھی نظر آئے، جن میں ایک خوبصورت عورت بھی شامل تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک پستہ قامت بندے نے معطوب شخص کو بازو سے تھام لیا اور قدرے درشت لہجے میں بولا، تھانے دار جی، اس کمینے کو حوالات میں بند کر دیں۔ مجھے اس بندے کا انداز بہت برا لگا۔ میں نے معطوب شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی سے پوچھ لیا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا، جناب، میرا نام خوشیہ ہے اور ہم چودھری صاحب کے خاص بندے ہیں۔ اس نے اپنے دراز قامت ساتھی کی جانب اشارہ کیا، یہ دارا ہے، دارا مرکی والا۔ مذکورہ دراز قامت شخص کے ایک کان میں باری ڈلی ہوئی تھی۔ گاؤں دیہات میں کان کے اس زیور کو مرکی کہا جاتا ہے۔
مرکی والا ہٹا کٹا شخص وہی تھا جس نے اس جوان کو کالر سے دبوچ رکھا تھا۔ خوشیہ نے اسی حوالے سے اپنے ساتھی کا تعارف کرایا تھا۔ میں نے گھور کر پستہ قامت خوشیہ کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تم نے اپنا اور اپنے ساتھی کا تعارف تو کرا دیا، تم دونوں کے انداز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمہارے پیچھے کسی طاقتور بندے کا ہاتھ ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ خوشیہ میرے سوال پر بری طرح چونکا، پھر اپنی تون پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جناب تھانے دار تو آپ ہی ہیں۔ میں تھانے دار ہوں تو تھانے داری بھی مجھے ہی کرنے دو۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو حوالات میں بند کرنا ہے اور کس کو ڈرائنگ روم کی سیر کرانا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ او جناب، آپ تو خواہ ناراض ہو رہے ہیں، دارا مرکی والا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک تو ہم ایک خطرناک مجرم کو پکڑ کر آپ کے پاس لائیں اور آپ الٹا ہمیں ہی جھڑک رہے ہیں۔ میں الٹا جھڑک رہا ہوں یا سیدھا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ دارا، تم پہلی فرصت میں اس کا کالر چھوڑ دو۔ دارا نے ایک لمحے کے لیے مجھے متذبذب نظر سے دیکھا اور پھر اس مسکین صورت شخص کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ اس نے سکھ کی ایک گہری سانس لی اور تشکر آمیز انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ شکل و صورت سے ایک بھلا مانس آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھا، ہاں بھائی، نام کیا ہے تمہارا؟ جی میں انور علی ہوں۔ وہ ڈرے سہمے لہجے میں بولا، انور علی؟ مجھے نام شناسا سا محسوس ہوا لیکن فوری طور پر کچھ یاد نہ آ سکا۔ میں نے انور علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے ایسا کون سا خطرناک جرم کیا ہے جو یہ لوگ تمہیں یوں دھکیل دھکال کر یہاں لے آئے ہیں؟ اس کا جرم میں بتاتی ہوں تھانے دار جی، اس مردود نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ ان کے ساتھ آنے والی خوبصورت عورت نے غصیلے لہجے میں کہا، بی بی تم کون ہو؟ میرا نام عائشہ بی بی ہے جناب، اور میری اکلوتی بیٹی کا نام ہے نبیلہ۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی، اوہو، کیا تم حیات احمد کی بیوی ہو؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، جی آپ بالکل ٹھیک پہچانے ہیں، اس شیطان نے میری بیٹی جمیلہ کو ورغلا کے پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا۔ آپ اس کے خلاف پرچہ کاٹے جی، اور اس کی اتنی پٹائی کریں کہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے یہ نبیلہ کا پتہ بتائے۔ ابھی یہ آپ کے حوالے ہے جناب۔ تھانے دار جی، ان دونوں سانڈوں نے پہلے ہی مجھے بہت مارا ہے، میں چودھری مشتاق کے ڈر سے مار کھاتا رہا، ورنہ اگر یہ چودھری کے بندے نہ ہوتے تو۔ انور علی جملہ نامکمل چھوڑ کر لمحے بھر کے لیے چپ ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، آپ مجھ سے جس کی بھی چاہے قسم لے لیں جناب، میں سچ کہتا ہوں، میں نے نبیلہ کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے جی، ایسی گھٹیا حرکت اس کمینے کے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ عائشہ چیخ کر بولی۔ یہ ساری کہانی اب کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کل ہی صبح نبیلہ کو دیکھا تھا اور وحید کی زبانی عائشہ کے حسن و جمال کی جو داستان سنی تھی وہ لفظ بلفظ درست ثابت ہو رہی تھی۔ اس کہانی کی ابتدا ہی میں انور علی، نبیلہ، عائشہ، حیات احمد اور چودھری مشتاق کے حوالے سے میں کافی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے آپ بھی اس سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ نبیلہ اور انور علی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور آگے چل کر شادی کی خواہش رکھتے تھے، مگر عائشہ اپنی بیٹی نبیلہ کی شادی چودھری مشتاق سے کرنے کی خواہاں تھی۔ نبیلہ چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی، بلکہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس بے جوڑ غیر منطقی شادی کو رکوانے کے لیے ہی وہ چھپ چھپا کر مجھ سے ملنے اپنی سہیلی جمیلہ کے ہمراہ میرے کوارٹر پر آئی تھی۔ سچی بات تو یہ کہ انور علی مجھے ایسا شخص محسوس نہیں ہوتا تھا جو نبیلہ کے اغوا میں ملوث رہا ہو۔ دوسری جانب چودھری کے دو مسٹنڈوں کا انور علی کو زدوکوب کرتے ہوئے تھانے تک لانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ چودھری انور کو کسی لمبے چکر میں طویل عرصے کے لیے فٹ کرانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایسا ممکن بھی دکھائی دیتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ نبیلہ کب اور کتنے بجے سے لاپتہ ہے۔ اس کے بعد یہ تحقیق قدرے سہل ہو جاتی کہ اس کے اغوا میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو گزشتہ روز صحیح سلامت اسے اپنے کوارٹر سے رخصت کیا تھا۔ میں نے عائشہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، بی بی تم انور کو کمینہ، کمذات اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی ہو، اور تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ تم کس بنا پر اسے مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ یہ منحوس ہاتھ دھو کر میری بیٹی کے پیچھے پڑا ہوا تھا جی، اسے ورغلاتا رہتا تھا، پیار محبت کی پٹیاں پڑھا کر اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا اس نے۔ نبیلہ کی گمشدگی میں کسی اور کا ہاتھ ہو ہی نہیں سکتا تھا تھانے دار جی، میں تو کہتی ہوں آپ اسے فوراً پھانسی پر لٹکا دیں۔ عائشہ کا منہ کھلتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لڑاکا اور زبان دراز عورت ہے۔ اپنی آواز کی بلندی اور الفاظ کی چڑھائی کے بل پر وہ مد مقابل کو چت کرنے کے چکر میں رہتی تھی۔ ایسی تیز ترار اور جھگڑالو عورتوں سے نمٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔
مجھے حیات احمد کی بے بسی اور بے کسی کا 101% یقین ہو گیا۔ جمیلہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق عائشہ نے حیات کو الو کا گوشت کھلا رکھا تھا، جب ہی وہ الو بنا گھر کے کونے میں پڑا رہتا تھا۔ لیکن عائشہ کے جلال اور کمال کو دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ ایسی عورتوں کو الو کے گوشت یا افریقی گوریلے کی چربی کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان کی دھار سے ہی کام نکال لیتی ہیں۔ اس مزاج کی عورتوں کے شوہر یا تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر خود کو تبدق میں مبتلا کر کے ساری عمر خون تھوکتے رہتے ہیں۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ لیکن نبیلہ کو کس نے اغوا کیا؟ انور علی یا چودھری مشتاق؟ یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیں۔